جنہوں کوئی سوال و جواب ہوئے گا نا وہ پھر 10 تو بعد کر لے گا، تو سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے شرک کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے قرآن پاک کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، 48 آیت نمبر 48۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ یہ ہماری آج کی آیت ہے، اور اس پر آج ہم یہ سبق جو ہے یہ پڑھیں گے، شرک کیا ہے۔ یہ سورۃ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 48 ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں جس گناہ کو مرضی چاہوں بخش دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے، جبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دوں گا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گناہ ہے شرک، یہ ہے کیا۔ لوگ کہتے تھے یار شرک بڑی بری چیز ہے، ہاں یار شرک سے بچنا چاہیے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں کہ شرک ہے کیا۔ شرک کو برا سب ہی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ وہ بیچارے سادہ شرک کرتے رہتے ہیں اور شرک میں ساری زندگی مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ اس کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ آیتیں دیکھیں گے اور کچھ احادیث جس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، شرک کی برائی بیان کی گئی ہے اور شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن پاک کی آیتوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ سب سے پہلے ظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کچھ وصیتیں کرنے کے لیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور چند نصیحتیں اور چند وصیتیں کی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی وصیت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی وہ ہے، اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنانا، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کوئی دولت کے متعلق نہیں کی کہ میری یہ وراثت تقسیم کر دینا، یہ مال تم لے لینا، یہ اس کو دے دینا، یہ باتیں بعد میں کی۔ سب سے پہلی جو نصیحت اور وصیت کی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ یہ سورۃ لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر 13، سورۃ لقمان اور اس کی آیت نمبر 13۔ یہ اب ہم مذمت شرک بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بڑی گمراہی۔ ارشاد ربانی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوا۔
یہ سورت نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خطرناک گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ چند عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ارشاد ربانی ان کی بیعت کے لیے چند شرطیں بیان کی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گی۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ عورتیں آئیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بیعت کر لیں، ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی چاہتی ہیں، آپ ہمیں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت لے لی، لیکن بیعت لینے سے پہلے ان کو ایک خاص نصیحت اور وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ یہ سورت ہے ممتحنہ اور اس کی آیت نمبر ہے 12۔ اس کے بعد ہے ممانعت نکاح۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ممانعت نکاح۔ ارشاد ربانی ہے یعنی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اسی طرح ایمان والی عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ مشرک کے بجائے کسی غلام مومن یا غلام مومنہ سے نکاح کر لینا بہتر قرار دیا گیا۔ سورت البقرہ آیت نمبر 221۔ سورت البقرہ کی 221 نمبر آیت میں اللہ نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ پھر ہے نجاست شرک۔ ارشاد ربانی ہے بے شک مشرک نجس اور پلید ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مشرک کے متعلق کہ بے شک مشرک نجس اور پلید ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر 28۔ والدین کی نافرمانی اسباب کے درجے میں ماں باپ کا بڑا احسان ہے۔ ان کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرے۔ سورت لقمان آیت نمبر 15۔ یعنی ویسے تو والدین کی بڑی عزت احترام تقریب ہے، ان کی ہر بات کو ماننا ہے، ان کی خدمت، ان کی عظمت کو یاد کرنا ہے، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو کہے کہ تم شرک کرو تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا۔ شرک کے علاوہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے، والدین کی عزت احترام تقریب، ان کی خدمت، ان کا نان نفقہ، ہر چیز برداشت کرنی ہے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ لیکن جب بات آ جائے گی شرک اور بدعت کی اور والدین اپنی اولاد کو کہے کہ تم یہ بدعت کر لو اور یہ شرک کر لو تو ان کی اس بات کو نہیں ماننا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورت لقمان کی آیت نمبر 15۔ گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ۔ کبیرہ یعنی بڑا اور صغیرہ چھوٹا۔ گناہ کبیرہ سب سے بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ
دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ بخاری۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ مسند احمد اور مشکات یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تجھے کوئی بندہ آگ میں جلا دے اور یہ جلانا تم قبول کر لو اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرانا تم قبول کر لو، لیکن تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بخشش ناممکن، بخشش ناممکن۔ پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے مذمت شرک، اب آ گیا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ شرک کرے اس کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں گھاٹے کیڑے کیڑے ہوندے نے۔ جڑا بندہ شرک کردا وہ کی نقصان انہوں ہون گے دنیا تے آخرت وچ۔ نقصانات، بخشش ناممکن، بے شک اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 116 اور اس سے پہلے سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 بھی گزر چکی ہے، اس کا بھی مفہوم اور معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا، ایک شرک والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ مشرک پر جنت حرام، جو بندے شرک کرتے ہیں دوسرا نقصان یہ اٹھائیں گے کہ ان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ مشرکوں پر جنت حرام ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72، سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ دعائے مغفرت کی ممانعت، مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ارشاد ربانی ہے پیغمبر اور مسلمانوں کو لائق نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک دوزخی ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، یعنی جو انسان شرک کرتا ہے، مشرک ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں سورۃ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 113 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، تم اور تمہارے ماننے والے یعنی امتی کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسی بات پر ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حدیث کی کتاب مشکات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بت بناتے تھے، بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بت بناتے تھے۔ ان کا نام آزر تھا، وہ فوت ہو گئے اور ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا۔ تو یہ حدیث ہے مشکات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور درخواست کریں گے کہ اے اللہ، میں پیغمبر ہوں، میں جلیل القدر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے رتبے دیے، بڑی شان دی، میرا نام بلند کیا، میرے خاندان میں سے نبوت کی لڑی چلائی، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ آگے سے اللہ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں اور مشرکوں کے لیے بخشش کا دروازہ بند کر دیا ہے، میں نے کافروں اور مشرکوں کے لیے بخشش کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے تو میرا عظیم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہے، میں نے تجھے جو شان اور رفعت دی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تیری یہ سفارش جو ہے نا اپنے باپ کے لیے، اس کو میں رد کرتا ہوں، کیونکہ تیرا باپ کفر اور شرک پر مر گیا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ نیک اعمال برباد، جو بندہ شرک کرتا ہے وہ جتنے بھی عمل کر لے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، حج، زکوٰۃ، درود شریف، صدقہ، خیرات، قربانی، عمرہ، تہجد، جتنے بھی اعمال وہ دنیا میں کرتا رہے، لیکن اللہ کے دربار میں، اللہ کے رجسٹر میں ان عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ جتنے عمل کر رہا ہے اللہ کے رجسٹر میں درج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو وہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے، اپنے ذہن کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں نے آج ظہر کی نماز پڑھ لی، میں نے عصر کی پڑھ لی، میں نے آج 100 دفعہ ذکر اذکار کر لیے، میں نے استغفار کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، ذکر اذکار صدقہ خیرات میں ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہوں، میں تہجد میں نے کبھی نہیں چھوڑی، زکوٰۃ میں ہر سال دیتا ہوں، قربانی میں ہر سال کرتا ہوں، وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں رجسٹروں میں صفر کا ہنسہ لکھا جا رہا ہے، وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہے۔ تو جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک میں تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 میں 18 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا، اگر بالفرض محال میرے یہ محبوب پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ اللہ سورۃ انعام میں اس کی آیت نمبر 88 میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، جن میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر بفرض محال، کیونکہ نبیوں سے شرک نہیں ہو سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتے، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور مسلک ہے کہ تمام نبی معصوم ہوتے ہیں، عن الخطا ہوتے ہیں، کوئی نبی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کر سکتا، تو شرک تو کبیرہ گناہ ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی اور اس پر زور دیا کہ اگر بفرض محال، اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے یہ جلیل القدر پیغمبر
جن کا میں نے نام لیا سورت انعام کی آیت نمبر 88 میں، اگر بفرض محال ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اس کے بعد امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرک، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرک، قرآن میں ایک اور مقام پر یعنی سورت الزمر کی آیت نمبر 65 میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالفرض محال شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں سورت انعام کی آیت نمبر 88 میں 18 پیغمبروں کا ذکر کر دیا الگ سے، اور فرمایا اگر بفرض محال یہ شرک کر لے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر قرآن کے ایک اور مقام پر سورت الزمر آیت نمبر 65 میں بیان فرما دیا کہ اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بفرض محال، کیونکہ میں نے پہلے بات بیان کر دی کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ تمام پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، تو شرک تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی کہ بفرض محال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شرک کر بیٹھے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورت الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اب اصل چیز ہے اس کے بعد شفاعت سے محرومی، شفاعت سے محرومی۔ اب ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے اور وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی نہ کوئی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ دنیا میں تو ایک ایک اپنی مستجاب دعا مانگ لے۔ ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی، آدم نے اپنی دعا مانگ لی، نوح نے اپنی دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی دعا مانگ لی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی اور اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی۔ جب باری آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی تو بھی ایک دعا مانگ، میں وہ دعا تیری ہر حال میں قبول کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے اس کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا اور میں وہ دعا آخرت میں مانگوں گا، قیامت کے میدان میں اپنے گنہگار امتیوں کے لیے جو دنیا میں گناہ کر کے آئے ہیں اور جہنم میں جانے والے بن گئے،
میں اللہ سے کہوں گا اے میرے اللہ یہ میرے امتی ہیں، انہوں نے یہ گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو رحمت فرما، تو رحیم ہے، کریم ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ اور جب میدان ہو قیامت کا اور دعا مانگے اللہ کا رسول اور شفاعت کرے تو کیسے قبول نہ ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر لیں گے اور میری امت کے گنہگار امتیوں کو جنت میں جانے والا بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک قید لگا دی، قید، فرمایا اے میرے امتیوں تم جو مرضی گناہ کر کے میرے پاس آ جانا، میں ہر ایک کی سفارش کروں گا، لیکن ایک گناہ شرک والا کر کے میرے پاس نہ آنا۔ اگر تم نے شرک کیا ہوا ہوگا تو اللہ مجھے روک دے گا، میں اس بندے کی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ باقی سب گناہ کر کے آ جاؤ، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری وہ سفارش اور دعا کو قبول فرما لے گا اور تمہیں جنت میں جانے والا بنا دے گا۔ لیکن اے میرے امتیوں ایک گناہ کر کے میرے پاس نہ آنا اور وہ شرک ہے، اللہ مجھے روک دے گا، میں مشرک بندے کی سفارش اور شفاعت ہی نہیں کر سکوں گا، تو جنت میں وہ کیسے جائے گا؟ تو اس لیے جو بندہ شرک کرتا ہے وہ شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کو نبی کی سفارش ہی نصیب نہیں ہوتی، نبی کی شفاعت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اب ایک دلچسپ اشکال ہے اور اس کا جواب۔ یہاں تک تو شرک کے نقصانات تھے، پہلے شرک کی مذمت تھی، پھر شرک کے نقصانات تھے۔ اب ایک دلچسپ اشکال اور پھر اس کا جواب۔ اب ہم سب ساتھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، تو اتنی جب میں نے گفتگو کر لی شرک کے متعلق، وہ کہتے ہیں یار ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، قرآن حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، عذاب قبر کو بھی مانتے ہیں، اور تقدیر کو بھی مانتے ہیں، نماز روزہ ذکر اذکار حج زکوٰۃ ہر چیز کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نام بھی ہمارا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور داڑیاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کیا ہوا ہے۔ یار یہ کیا ترتیب ہے؟ تو یہ شرک کیا ہے؟ ایک دلچسپ اشکال ہے کہ ہم تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ بڑا دلچسپ اشکال ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور اقرار نہیں سمجھتے، اس کے معنی پر غور نہیں کرتے، اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب ہم تمام چھوٹے خداؤں سے کٹ جائیں، ہمارا خدا ایک ہی ہو، رازق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، مقدموں سے رہائی دینے والا، شفا دینے والا، صحت دینے والا، لڑکے دینے والا، لڑکیاں دینے والا، اور داتا، لجپال، گنج بخش، غریب نواز، مشکل کشا، فریاد رس، یہ ہم سب اللہ کو مانے۔ جب ہم نے کلمے کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں سے کٹ جائیں، پیروں سے، فقیروں سے، مردوں سے، زندوں سے،
اور ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ اگر ہمیں رزق دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، اگر برکت دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، اگر ہماری مشکل کشائی کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، اگر حاجت روائی کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، اگر ہمیں بیماریوں سے شفا دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، اگر مقدموں سے رہائی دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی قبروں سے شفائیں، اولادیں اور مقدموں سے رہائیاں حاصل کرنے لگے، اولیاء اللہ کو پکارنے لگے، پیغمبروں کو پکارنے لگے، فرشتوں کو، جنات کو پکارنے لگے اور اپنی مشکلوں کے حل کے لیے ان سے سوال کرنے لگے، تو ہم نے کلمے کا انکار کر دیا۔ ہم زبان سے چاہے پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ کلمہ معتبر نہیں۔ کلمہ معتبر وہ ہے جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مانا بھی جائے، اور سب جو ہے کلمہ جب پڑھ لیں تو اللہ کے در کے فقیر بن جائیں، اللہ کے در کے فقیر بن جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری، اے اللہ میں تیرے در کا مانگت، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی تمام دروں کو چھوڑ کر، جنات کا در، فرشتوں کا در، پیغمبروں کا در، اولیاء اللہ کا در، پیر و فقیروں کا در، ان دروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در کا فقیر بن جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی حاجت پڑے، جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو فقط اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب جگہوں سے نظریں ہٹا دیں، سب درباروں سے نظریں ہٹا دیں، سب قبروں سے نظریں ہٹا دیں، سب جھنڈوں سے، گھوڑوں سے اپنی نظروں کو ہٹا دیں، تعویذوں سے اپنی نظروں کو ہٹا دیں، سب چراغوں سے اپنی نظروں کو ہٹا کر صرف ایک اللہ کے در کا فقیر بن جائیں۔ جو بھی دعا کریں، جو بھی منت ہو، جو بھی منوتی ہو، سب اللہ سے کریں، تو پھر تو بات ہے ٹھیک۔ اگر ہم نے اللہ کا در بھی پکڑا، ساتھ اوروں کا در بھی پکڑا، تو ہم نے شرک کر لیا۔ اس پر ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی لوگ مانتے ہیں کچھ باتوں میں، لیکن میرے علاوہ اوروں سے بھی اپنی مشکلیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ سورت یوسف ہے جس کی آیت نمبر 106 ہے۔ اب یہاں تک گفتگو ہو گئی، اب ایک سوال ہے کہ اگر ہم شرک کو چھوڑ دیں اور شرک نہ کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلے ہم نے شرک کی مذمت دیکھ لی، بڑی سخت مذمت اللہ نے کی، پھر شرک کے نقصانات دیکھ لیے، بڑے خطرناک ہیں، شفاعت سے محرومی، دعائے مغفرت نہ کرنا، مشرک پر جنت حرام،
مشرک کے اعمال برباد۔ اب اگر ہم شرک نہیں کرتے تو اے اللہ تو ہمیں کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ اللہ فرماتا ہے شرک سے بچنے پر جنت کی ضمانت، شرک سے بچنے پر جنت کی ضمانت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے، ایک ان پڑھ دیہاتی نے، بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا، بدو آیا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی شرک نہ کر، تو اللہ کے در کا فقیر بن جا، سب دروں کو چھوڑ دے تو تو جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس کو پہلی ضمانت ہے جنت کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کے گھر تشریف لے گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ میں واپس چلا گیا، میں نے ان کو نہیں جگایا، اللہ کے رسول کو سو رہے تھے چادر اوڑھ کر۔ میں پھر دوبارہ آ گیا، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اب بھی سو رہے ہیں، چادر اوڑھی ہوئی ہے اللہ کے رسول نے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں پھر واپس چلا گیا، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں جگایا تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ پھر میں کچھ دیر بعد تیسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اب جاگ رہے ہیں۔ پہلے 2 دفعہ واپس چلا گیا، اللہ کے رسول سو رہے تھے چادر اوڑھ کر، پھر تیسری بار آیا دیکھا کہ اللہ کے رسول جاگ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول میرے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابو ذر، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر پڑھ لیا، یعنی اس کے معنی، اس کے مطلب کو سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیا، وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابو ذر فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ، اگر کسی بندے نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، اگر کسی بندے نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تو پھر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا ایک بار۔ پھر میں نے دوبارہ تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی نے زنا اور چوری کی تو پھر بھی؟ فرمایا ہاں پھر بھی وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ پھر میں نے تعجب سے تیسری بار جب بات کو دہرایا کہ جس نے زنا کیا اور چوری کی پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں پھر بھی وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا اگر اس نے شرک اور بدعت نہ کیا،
اور کلمہ کو دل سے پڑھا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، معنی کو سمجھ کر، تو پھر بھی وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے چوتھی بار فرمایا کہ ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو۔ یہ تو اللہ، ابو ذر نے بار بار ایک جملے کو دوہرایا نا، جب اللہ کے رسول نے بات ایک دفعہ کر دی، ہاں بھائی زنا اور چوری والا جنت میں جائے گا، پھر تعجب سے ابو ذر نے دوبارہ سوال کیا، پھر اللہ کے رسول نے کہا ہاں دوسری بار، پھر تعجب سے پھر سوال کیا، پھر تیسری بار اللہ کے رسول نے کہا ہاں پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر تمہاری ناک خاک آلود ہو، ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، جس نے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، چاہے وہ زنا کر لے، چوری کر لے، دنیا کا کوئی گناہ کر لے، میں اس کو، اللہ فرماتا میں اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ تو چوتھی بار جب یہ بات ہو چکی تو ابو ذر مسکراتے ہوئے یہ جملہ اپنے پیارے نبی کا دہراتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ اے ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، اے ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو۔ یہ حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بعد میں ابو ذر جب یہ روایت مختلف صحابہ کو، تابعیوں کو بیان کیا کرتے تھے نا، بعد میں ابو ذر کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے ایسے سوال کیے، تو اللہ کے رسول یہ جملہ بتایا کرتے تھے کہ چوتھی بار جب میں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ذر تیری ناک جو ہے یہ خاک آلود ہو، یہ بتایا کرتے، ہنستے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے، یہ بڑی زبردست ہے، جو شرک نہیں کرتا تو وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ ایک اور بڑی قیمتی چیز، یہ مجھے بڑی پسند ہے اور بڑی محنت سے میں نے آج تلاش کی، 2 دن لگ گئے مجھے۔ جو بندہ شرک نہیں کرتا، صرف اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تمام دروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا سوموار، پیر والے دن اور جمعرات کو اللہ ہر مواحد، یعنی مواحد وہ جس نے شرک نہ کیا ہو، کہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ خود بخود، جو بندہ شرک نہیں کرتا، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ اس کے خود بخود گناہ جو ہے بخشتا رہتا ہے۔ شرک سے بچنا اتنے بڑے فائدے کی بات ہے۔ ایک ہمیں جنت مل گئی، دوسرا ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت مل گئی، اور تیسرا کہ اللہ تعالی سوموار اور جمعرات والے دن اپنے موحدین، یعنی جو شرک نہیں کرتے، خود بخود ان کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان دونوں دنوں میں ہر ایسے بندے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو۔ یعنی مواحد، جو شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی گھوڑے کو، کسی پتھر کو، کسی جھنڈے کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی قبر کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ سوموار اور جمعرات والے دن خود بخود ہی جب جنت کے اللہ دروازے کھولتا ہے، جنت کو سجاتا ہے، کہتا بس دنیا میں میرے جتنے بھی مواحد ہیں میں نے سب کو بخش دیا۔ خود بخود ہی شرک سے بچنا
اتنے بڑے فائدے والی بات ہے کہ اللہ کو ہماری فکر ہے، اللہ کو ہماری فکر ہے کہ میرے یہ بندے دنیا میں جو ہیں جو شرک سے بچ رہے ہیں، جو موحدین ہیں، جنہوں نے تمام دیوں کو، تمام رستوں کو چھوڑ دیا اور صرف میرے رستے پر چل رہے ہیں، اللہ خود بخود ان کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اور ایک حدیث کی اور کتاب ہے صحیح الترغیب، صحیح الترغیب، یہ حدیث اس میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرما لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی موحد کا، یعنی جو شرک نہیں کرتا، دوسرے گناہ چاہے اس نے کیے ہو، شرک والا گناہ نہ کیا ہو، اور وہ بندہ جو شرک نہیں کرتا وہ فوت ہو جائے، وہ بندہ فوت ہو جائے جو شرک نہیں کرتا، اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں وہ بھی شرک نہ کرتے ہوں، 40 ایسے آدمی جو شرک سے مبرہ ہوں، اور وہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے وہ بھی شرک سے مبرہ ہو، یعنی وہ بھی شرک نہ کرتا ہو، اور جو 40 بندے جنازے میں شامل ہو گئے وہ بھی شرک نہ کرتے ہوں، تو وہ نماز جنازہ میں اس میت کے لیے سفارش کریں، دعا کریں، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھیں، تو اللہ تعالی شرک نہ کرنے کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 40 بندے جنہوں نے شرک نہ کیا ہو وہ نماز جنازہ پڑھیں، اور آگے جو میت ہو وہ بھی ایسی ہو جس نے شرک نہ کیا ہو دنیا میں، تو یہ جو 40 بندے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ اگر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں اور نماز جنازہ میں دعا پڑھیں تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتا ہے، اور میت کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں ان کو بخش کے میت کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ مسلم کی ہے۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی، مختصر سے اب تھوڑی سی بس ہماری بات رہ گئی، بس ہم بالکل اختتام میں ہیں، بالکل آخر پہ ہیں۔ یہ چیزیں اب آپ نے ساری سمجھ لی۔ اب ایک چیز، اب آپ نے میری طرف متوجہ ہونا ہے، اور ایک تھوڑی سی چیز ہے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ شرک کیا ہے، اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ لغت میں شریک حصہ دار کو کہتے ہیں، مثلا زمین، دکان، مکان وغیرہ میں جب ایک سے زیادہ حصہ دار ہوں گے تو ان کو شریک کہا جائے گا۔ گویا شرک کا معنی ہوا شراکت اور حصے داری۔ لہو دعوت الحق، نفع بخش پکارنا تو اسی اللہ کا ہے۔ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 48۔ رسول اکرم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری۔ شرک کیا ہے؟ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ سورۃ نساء۔
جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ سورۃ مائدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی پکار کے لائق ہے، اور نہ ہی کوئی عالم الغیب حاضر و ناظر ما فوق الاسباب کوئی نفع یا نقصان دینے والا ہے۔ کوئی اس کے سوا نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں۔ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اختیارات، عبادات اور صفات مخصوصہ میں شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کے سوا کسی پیغمبر، پیر، فرشتہ، امام، ولی، شہید، جنات وغیرہ مخلوقات میں سے کسی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل، مشکل کشا، نفع یا نقصان پہنچانے والا، عزت و ذلت کا مالک، اولاد دینے والا سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غائبانہ اس عقیدے سے پکارے کہ وہ میری پکار سنتے ہیں اور سن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور میری حاجت روائی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ اس عقیدے سے ان کو مدد کے لیے بلائے، ان سے دعائیں مانگے، ان کی پناہ ڈھونڈے، ان سے امیدیں وابستہ کرے، ان سے غائبانہ خوف کھائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع و سجود کرے اور کسی کو حاضر و ناظر جان کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، یا کسی کے نام کی نظر و نیاز منت دے، خواہ اس کا کوئی سا نام رکھ لے، یا بیماری میں کسی سے شفا مانگے، یا یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں پیر کے مزار پر بکرا ذبح کروں گا یا دیگ پکاؤں گا، یا یہ کہے کہ مجھے دنیا کی جو نعمتیں ملی ہیں وہ سب میرے حضرت صاحب کی برکت و نظر کرم ہے، یہ سب کام شرکیاں ہیں اور کرنے والا مشرک ہوگا، اور مشرک آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوگا۔ اب ایک اور عبارت ملاحظہ فرمائیں، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر۔ تفسیر آیت 221 سورۃ البقرہ، موضع القرآن از مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا بھی شرک ہے۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے اس پر بات کر لی تھی کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا بھی شرک ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ فرما لیں۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک آدمی نے انکار کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک جگہ تھی جس پر ایک بت نصب تھا، ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی، اور اس قبیلے والوں نے اپنا ایک بت، ایک معبود وہاں بنایا ہوا تھا۔ جو بھی آدمی یا قافلہ اس رستے سے گزرتا بت کے قریب سے تو وہ اس کو روک لیتے،
اور کہتے کہ کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوے کے طور پر اس بت پر چڑھاؤ، پھر ہم تمہیں آگے جانے دیں گے۔ دو آدمی جا رہے تھے، انہوں نے دوست تھے، غریب تھے، جا رہے تھے، ان کا گزر ہوا، تو جب بت کے قریب سے گزرے تو قبیلے والوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تو تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے جب تک تم ہمارے اس معبود پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا نہ چڑھا لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو غریب ہیں، سفر پر جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں چڑھانے کے لیے، ہم کیا چیز چڑھائیں؟ میں اچھا ایسے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوے کے طور پر چڑھانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ جو مکھیاں ہیں، مکھیاں تو اڑ رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تم ایسا کرو، یہ ایک مکھی پکڑو اور نیت کر لو کہ یہ جو مکھی ہے بت کے اوپر رکھو کہ یہ اس بت کا چڑھاوا ہے، یعنی مکھی کو بت پر چڑھاوا دے دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ ان میں سے جو دو تھے، ایک بندہ تھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، چلو ہمیں آگے بھی جانے دے رہے ہیں، ہماری مشکل بھی حل ہو جائے گی، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نے ایک مکھی پکڑی اور نیت کر لی کہ یہ میں اس بت پر چڑھاوا چڑھا رہا ہوں، مکھی۔ قبیلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے چڑھاوا چڑھا دیا، بس اب تیری جان بخشش ہو گئی، اب تو چلا جا۔ وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ جہنم میں چلا گیا۔ جب گیا، وہاں سے نکل گیا، اس کی موت آ گئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اس کو اس مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اور جو دوسرا بچ گیا تھا، قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اب تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا جس طرح تیرے دوست نے مکھی چڑھا دی ہے، تو بھی مکھی چڑھا دے، چلا جا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مکھی کو بنانے والا کون ہے؟ مکھی کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ جس نے مال دیا، خرچ بھی اسی کے نام کا کرنا چاہیے، کہتے نہیں؟ جس کا کھائیے اسی کا گن گائیے۔ مالک اللہ، رازق اللہ، مکھی کو بنانے والا اللہ، تو ہم مکھی کو کیوں اس بت پر چڑھاوا دیں؟ جب اس نے یہ باتیں بیان کی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، ہمارے معبود پر مکھی نہیں چڑھاؤ گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کر دو، جان اللہ نے دی ہے، اگر میں اللہ کی توحید کے لیے قتل ہو جاؤں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ قتل ہوتے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ جو پہلا بندہ تھا جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا تھا، وہ چلا گیا۔ جب اس کی موت آئی تو جہنم میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا چڑھاوے کی وجہ سے۔ اور اس بندے نے جو مواحد تھا، شرک نہ کرنے والا تھا، بدعت نہ کرنے والا تھا، اس نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور کہا کہ میں مکھی کو ہرگز اس بت پر نہیں چڑھاؤں گا۔ اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن وہ جان قیمتی بن گئی اور اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی۔ یہ کتاب الزہد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی شرک میں شامل ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ مکھی کتنی حقیر چیز ہے،
کتنی معمولی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور اسی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آخر میں کچھ اعمال ہیں، ہماری ترتیب ہوتی ہے۔ یہ شرک سے حفاظت کی ایک دعا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ جو بندہ شرک سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھتا رہے، یہ بہت قیمتی دعا ہے اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تجھ سے شرک کروں اور انجانے شرک سے بھی تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا رہے صبح و شام، جب بھی اسے یاد آئے، تو شرک کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور جو ریاکاری کی وجہ سے شرک ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، تو انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، ایک دعا اور ہے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہ نسائی کی دعا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم بھی شرک سے برات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا بھی پڑھتا رہے تو بہت قیمتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے، اس کا بھی مفہوم اور معنی ملتا جلتا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ ابو داؤد کی دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ موبائل دے رہے، موبائل بند کر دو۔ اور ایک تیسری چیز، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت قل یا ایھا الکافرون، سورت کافرون اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے نے رات کو سوتے وقت بستر پر جب بندہ لیٹ جائے تو سورت کافرون ایک دفعہ پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ شرک سے بری ہو جائے گا، اس بندے کی شرک سے برات ہو جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور نبوی لیل و نہار امام نسائی کی اس میں بھی درج ہے، اور ترمذی کی بھی یہ دعا ہے کہ جو بندہ بستر پر آ جائے رات کو سوتے وقت یا دن میں جس وقت بھی سوئے تو وہ سورت قل یا ایھا الکافرون ایک دفعہ پڑھ لے تو وہ شرک سے بری ہو گیا، وہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے، وہ سورت کہف میں ہے، اس کی آیت نمبر ہے 38، سورت کہف کی آیت نمبر 38، اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اللہ ہی میرا رب ہے اور اکیلا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ سورت کہف کی آیت نمبر 38 ہے۔ اگر ان 4 دعاؤں پر ہمارا معمول بن جائے اور شرک کی جو باتیں آج ہم نے بیان کی ہیں ان سے انسان بچے تو انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس یقینی ہے۔